نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم. کہ ملک کے حالات آج دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ملک کے حالات جو سخت ترین حالات سے ملت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ پورا ملک گزر رہا ہے. ملک ایک طرف جل رہا ہے اور دستور کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پر عام انسان کی ذمہ داری عام شہری کی بڑھ جاتی ہے, وہاں پر مسلمان شہری کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے. کیونکہ قرآن جو مذہبی کتاب ہی نہیں ہماری کوڈ آف لائف ہے, اس کے اندر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم عدل و قسط کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج ظلم کے خلاف آواز اٹھانا وقت کی ضرورت ہے. واٹر شیڈ حالات ہے, یعنی فیصلہ کن مرحلے میں یہ ملک داخل ہو چکا ہے. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر مرکز پر حلقے پہ مختلف مقامات پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جماعت اسلامی پر اعتماد کی نگاہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں. جماعت اسلامی کے افراد سے آ کے ملاقات کر رہے ہیں. کے اندر جو احتجاج کیا طلباء نے اے ایم یو اور جے این یو کے بچوں کے پر, جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بچوں پر حملہ کرنے کے نتیجے میں دیوبند کے طلباء نے احتجاج کیا اندر مدرسے کے اندر, تو انہیں سسپینڈ کر دیا گیا. اور وہ دیوبند کے بچے جو ہے پریشان ہیں کہ انہیں مدرسے والے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ہو گئے. جماعت اسلامی والے بولتے یہ دیوبندی ہے. وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے, مگر مدرسوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو رہا ہے. طلبہ یونینوں میں, طلبہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز میں, طلبہ تنظیموں میں ایک بھوچال مچا ہوا ہے. پورے یونیورسٹیز کے اندر آج 80 سے بڑھ کے لگ بھگ 120 یونیورسٹیز میں یہ احتجاجی پروگرامز ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ ملک کے اندر یہ ملک کے حالات کے دوران ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یہ باطل پرستوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر کئی سٹیجز ہوتے ہیں. ایک پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے, باطل یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑ دے. انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا, صحابہ اکرام کے زمانے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی ہوا ہے, اور تحریک اسلامی کے اولین دنوں میں بھی یہی ہوا, اور آج بھی یہی ہے کہ باطل یہ چاہ رہا ہے کہ اسلام کی شبیہ بگاڑ دے. اسلام کی شبیہ جب بگاڑتا ہے اس کے بعد معاشرے میں پھوٹ ڈالتا ہے, مسلم نان مسلم کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر باطل کا حربہ ہوتا ہے کہ ایسا قانون پاس کیا جائے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے زمانے میں نکو بنا دیا جائے, ان کو معاشرے سے یا عام مین اسٹریم سے کاٹ دیا جائے. اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ باطل انہیں ڈیٹینشن کیمپ یا جیلوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے. وہ مرحلے کے قریب ہم پہنچ گئے. اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے حتمی مرحلہ, وہ جینوسائیڈ اور کارنیج کا ہوتا ہے, یعنی پورے نسل کی نسل کو ختم کر دیا جائے, پوری امت کو ختم کر دیا جائے, ان کا نام و نشان باقی نہ رہے. وہ حالات کی طرف ملک جا رہا ہے اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہ باطل کے حربے پے در پے چل رہے ہیں. اور ڈیٹینشن کیمپ کے بعد وہی مرحلہ رہے گا کہ انہیں پوری اجتماعی طور پہ ان کو ختم کر دیا جائے, ہلاک کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ آنے والے حالات سے بچائے. ان حالات پہ مولانا سعادت اللہ حسینی صاحب نے, امیر جماعت نے کہا ہے کہ تحریک اسلامی کے افراد کو 3S اختیار کرنا ہے. 3S ہمارا راستہ ہے. 3S میں پہلا ایسے اسٹرگل, جد و جہد کا معاملہ ہو. ہم ابھی خواب غفلت میں نہیں رہ سکتے, ہم تساہل پسندی اور کاہلی سے کام نہیں لے سکتے, ہم کو میدان میں اترنا پڑے گا. جامعہ ملیہ اسلامیہ کی 2 لڑکیوں نے, شاہین باغ کی وہ خواتین نے, بڑی عمر کی 90 سال کی خواتین نے, بزرگ خواتین نے ہمیں راہ دکھا دی ہے. ہمیں راہ جد و جہد کی طرف آنا ہے, اسٹرگل اختیار کرنا ہے. دوسرا ہے سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا ہے, خود اپنے اندر پوری تحریک کے اوپر کانفیڈنس, پوری ملت کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے. یہ کیفیت, یہ دوسرا ایس اختیار کرنا ہے. تیسرا ایس سیکریفائس, جو قربانی بھی حالات تقاضا کرے اس کے لیے تیار رہنا ہے. ہم کو ہماری ڈیوٹی, ہمارا کاروبار, ہمارا فائدہ نقصان سب بالائے طاق رکھ کے ہم کو قربانی کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور آگے جو ہے سعادت اللہ حسینی صاحب فرماتے ہیں ہر چیلنج کے اندر ایک موقع چھپا ہوا ہوتا ہے. جتنا بڑا چیلنج آج ملت اسلامیہ کے درپیش ہے اتنے بڑے مواقع, دعوت کے مواقع نکل گئے ہیں. اللہ کے فضل سے دعوت کے مواقع نکل گئے. NRC NPR کے بہانے سے آپ دعوت اسلامی کو تیز کر سکتے ہیں,
برادران وطن تک پہنچ سکتے ہیں، وطنی بہنوں تک پہنچ سکتے ہیں، ان ٹاپک کے حوالے سے اسلام کی دعوت پہنچا سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حالات سخت ہونے کے نتیجے میں اس بڑے چیلنج میں بڑا موقع بھی دعوت کا ہم چھپا ہوا تھا جو سامنے آ گیا الحمدللہ. اور ہم کو سعادت اللہ حسینی صاحب فرماتے ہیں کہ ترقی کرنا، آگے بڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ ایکسپونینشلی گرو ہونا ہے، بہت تیزی سے بڑھنا ہے. ہم کو کارکنان کی تعداد 10 گنا بڑھ جانا چاہیے، ارکان کی تعداد دگنی ہو جانی چاہیے، خواتین کے اندر 50% گروتھ ہونا چاہیے. آج خواتین سمجھ لیجئے 10 کارکن ہے، 5 کارکن سال کے گزرنے کے بعد 5 کارکن بن جانا چاہیے خواتین کے. 50% گروتھ ان کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہر اعتبار سے گروتھ ہونا چاہیے. ایک گروتھ ہوتا ہے ایبسولوٹ گروتھ، دوسرا گروتھ ہوتا ہے ریلیٹو گروتھ. ایبسولوٹ گروتھ یہ ہوتا ہے کہ 10 ارکان تھے 2 ارکان بڑھ گئے، ارے بھائی 2 ارکان بڑھ گئے، 2 ارکان بڑھ گئے، بہت بڑا جو ایبسولوٹ گروتھ ہے. لیکن اگر آپ جملہ ارکان کی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ ریلیٹو گروتھ ہوتا ہے. ارے 20% ارکان ہی بڑھے ہیں، 40% بڑھنا چاہیے، 50% بڑھنا چاہیے. یہ ہے ریلیٹو گروتھ. ایبسولوٹ گروتھ کے ساتھ ساتھ، عددی گروتھ کے ساتھ ساتھ فیصدی گروتھ بھی بڑھنا ضروری ہے. ایبسولوٹ گروتھ کے ساتھ ریلیٹو گروتھ ہونا چاہیے. یہ امیر جماعت کی نصیحت ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے اندر جو غم و غصہ ہے، سعادت اللہ حسینی صاحب فرماتے ہیں غم و غصے کو مثبت رخ دینا ہے. یہ جو احتجاج کرنے کے لیے خواتین روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، موسم کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں دعوت کے مواقع نکل گئے. پنجاب کی خواتین آ رہی ہیں، سکھ خواتین، دہلی کے مختلف مقامات سے ہندو دلت خواتین آ رہی ہیں اس کے اندر، تو وہاں ہماری بہنیں دعوت کا کام بھی کر رہی ہیں، وہاں پر انہیں اسلام کے بارے میں سمجھا بھی رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم کو ان کے غم و غصے کو مثبت رخ دینا ہے اور مثبت کاموں کی طرف جو استعمال کرنے کی طرف راغب کروانا ہے. آج جو ہے علامہ اقبال کا وہ شعر جو قائدین کے لیے ہے، امیر جماعت کہتے ہیں کہ ہم جماعت کا ہر رکن کارکن قائد ہے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے لیڈر ہے. تو لیڈرشپ کی کوالٹیز جو علامہ اقبال نے بتایا وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. 3 چیزیں ہونا ہے: نگاہ بلند، ویژن بڑھنا چاہیے، ہم اپنے ہی خول میں بند ہیں، خول سے باہر نکلنا ہے، ویژن بڑھانا ہے. ویژن بڑھانے میں 2 باتیں امیر جماعت نے کہی ہے: بڑا دل ہونا چاہیے، بڑا دماغ ہونا چاہیے. بڑا دل کا مطلب ہے ایثار و قربانی کرنے والا، معاف کرنے والا، آپ کو درگزر کرنے والا، ساتھیوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں، ان کے ناروا رویے کے باوجود ان کو جھیلنا، ان کو ساتھ لے کر کرنا، یہ ہے بڑا دل. بڑا دماغ یہ ہے کہ معلومات اکٹھے کرنا، غور و فکر کی صلاحیت کو بڑھانا اور حالات کا تجزیہ کرنا، حالات کس رخ جا رہے ہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے وہ دیکھنا، حالات کے نفس پہ ہاتھ رکھنا اور اس کے بعد اس کے حساب سے منصوبہ بندی کرنا، یہ بڑا دماغ اختیار کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سخن دل نواز ہے، وہ گفتگو اچھی ہونا چاہیے، میٹھی گفتگو ہونا چاہیے. ہمارے رویوں سے، ہماری گفتگو سے لوگ دور ہوتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، جماعت سے نالا ہو جاتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ گفتگو بھی میٹھی ہو، ہماری جو ہے ہمارا رویہ بھی اچھا ہو، اس کی طرف ہم کو کوشش کرنا چاہیے. اور سخن دل نواز، جاں پرسوز کا مطلب ہے اسٹرگل کرنے والی جان ہونا چاہیے. ہم کو اسٹرگل کرنے والی شخصیت ہم کو بننا پڑے گا. ہمیشہ لوگوں کے بارے میں سوچ رکھنے والا، درد اور جو ہے ہمدردی رکھنے والے بنے. یہ کیفیات پیدا ہوں گی تو ہم کام کر سکیں گے. من جملہ امیر جماعت کہتے ہیں کہ ہر رکن اور کارکن کو چیرسمیٹک پرسنالٹی بننا چاہیے، پرکشش شخصیت بننی چاہیے، میگنیٹک افیکٹ رکھنے والی شخصیت بننا چاہیے. آج امام پاشا صاحب ٹاؤن میں گزرتے ہیں تو 10 لوگ ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں، غیر مسلم لوگ بھی سلام کرتے ہیں، غیر مسلم لوگ بھی پہچانتے ہیں. ایک کارپوریٹر کہہ رہا ہے کہ میں جب اپنا کام کرنے کے لیے اپنے علاقے میں گزرتا ہوں تو امام پاشا کو ضرور دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا کام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. تو اس طریقے کی کیفیت ہمارے اندر ٹاؤن کے اندر پیدا ہونی چاہیے. چیرسمیٹک پرسنالٹی، بچوں کے لیے اٹریکٹیو، نوجوانوں کے لیے اٹریکٹیو، خواتین کو صحیح گائیڈ کرنے والے، خواتین کو صحیح رہنمائی کرنے والے، ان کی کمزوریاں دور کر کے ان کو صحیح راستہ دکھانے والے، ان کی ترقی کے لیے کوششیں کرنے والے بنے ہم. تب جا کے خواتین کے گروہ کو، طلباء کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، سب کو ہم یہ کام کے لیے، کاز کے لیے تیار کر سکتے ہیں، لے کر چل سکتے ہیں. ہمارے اندر 4 قسم والے 60% لوگ ہوتے ہیں آبادی کے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں آپ ٹھیک ہیں. یہ مغلوبیت کی کیفیت ہوتی ہے، احساس کمتری کی کیفیت ہوتی ہے.
پہلے سے ہی ہار جانے کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں غلط ہوں، ہو سکتا آپ بڑے جاننے والے ہیں، آپ جو ہے نا اچھے، یہ جو ہے 10% لوگ ہوتے ہیں، اور میں ٹھیک نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اوکے، یو آر آلسو ناٹ اوکے، تم بھی صحیح نہیں ہے، میں صحیح نہیں ہوں، کوئی صحیح نہیں ہے دنیا میں، ایسا بولنے والے 20% لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 10% لوگ آئی ایم اوکے یو آر آلسو اوکے، ون ون سچویشن، میں بھی ٹھیک ہوں تم بھی ٹھیک ہو، میرے نقطۂ نظر سے میں ٹھیک ہوں، میرے موقف کے حساب سے اسٹینڈ پوائنٹ سے میں ٹھیک ہوں، تمہارے موقف کے حساب سے تم ٹھیک ہو، ہمارے درمیان ایک ہنسا ہے، مجھے 6 نظر آ رہا ہے، سامنے والے کو 9 نظر آ رہا ہے، دونوں کے درمیان میرا پرسپیکٹیو صحیح ہے، اس کا پرسپیکٹیو بھی صحیح ہے، آئی ایم اوکے یو آر آلسو اوکے، یہ 10% ہے، ان 10% میں ہم کو شامل ہونا ہے، ان 10% قسم کے لوگوں میں تحریک اسلامی کے افراد کو شامل ہونا ہے۔ اس میں کیا ہوگا، مسلمان تنظیموں سے بھی ہم اتفاق اور اتحاد سے کام کر سکیں گے، دلتوں کو، ایس سی ایس ٹی اور ادر مائنورٹیز کو بھی لے کر چل سکیں گے، وہ کیفیت اس وقت ہوں گی جب آئی ایم اوکے اینڈ یو آر آلسو اوکے کی کیفیت پیدا ہوں گی۔ یہ ہمارے اندر کچھ خرابیاں ہیں، وہ دور ہونی چاہیے، کہیں پر ضد ہے، کہیں انانیت ہے، کہیں نفرت ہے، کہیں دشمنی ہے، کہیں بدلہ انتقام کا جذبہ ہے، کہیں کم علمی ہے، کہیں کم حوصلگی، ہار جانا، تھک جانا، کم حوصلگی، ایک کمتری کا احساس ہے بعض لوگوں کے پاس، بعض لوگوں کے پاس تکبر ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے، میرے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں آپ کے ذہن میں وہ گزر نہیں سکتی، وہ باتیں، میں ذہین ہوں، فتین ہوں، بہت میں آگے ہوں، تکبر کی کیفیت۔ بعض لوگ ارادے کی کمزوری ہے، رکنیت نہیں کر سکتے ہوئے بہت مشکل کام ہے، تحریک اسلامی کے ساتھ چل نہیں سکتے، بہت مشکل ہے، ہر جگہ حرام حلال، بعض لوگوں کے پاس تکبر ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے، میرے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں آپ کے ذہن میں وہ گزر نہیں سکتی، وہ باتیں، میں ذہین ہوں، فتین ہوں، بہت میں آگے ہوں، تکبر کی کیفیت۔ بعض لوگ ارادے کی کمزوری ہے، رکنیت نہیں کر سکتے ہوئے بہت مشکل کام ہے، تحریک اسلامی کے ساتھ چل نہیں سکتے، بہت مشکل ہے، ہر جگہ حرام حلال، پابندیاں بہت ہے بھائی، دوسری جماعتوں کے اندر اتنی پابندیاں نہیں، جماعت اسلامی میں پابندیاں، بعض کارکنان بولتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ تو ایسے ارادے کی کمزوری اور مزاج میں بے اعتدالی، آج ایک بولتے کل ایک بولتے، آج بولتے اسلام غالب ہوگا، دوسرے دن بولتے نہیں ہو سکتا کوئی کچھ بھی، ہندوستان میں یہ سیکولر ملک میں اسلام نہیں بولنا ہے، تو اس طرح کی کیفیت، حرام حلال، پابندیاں بہت ہے بھائی، دوسری جماعتوں کے اندر اتنی پابندیاں نہیں، جماعت حرام حلال، پابندیاں بہت ہے بھائی، دوسری جماعتوں کے اندر اتنی پابندیاں نہیں، جماعت اسلامی میں پابندیاں، بعض کارکنان بولتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ تو ایسے ارادے کی کمزوری اور مزاج میں بے اعتدالی، آج ایک بولتے کل ایک بولتے، آج بولتے اسلام غالب ہوگا، دوسرے دن بولتے نہیں ہو سکتا کوئی کچھ بھی، ہندوستان میں یہ سیکولر ملک میں اسلام نہیں بولنا ہے، تو اس طرح کی کیفیت مزاج کی بے اعتدالی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مطالعہ کمزور ہوتا ہے، تحریک سے وابستگی کمزور ہوتی ہے، جو عہد کیے وہ سوچ سمجھ کے عہد نہیں کیے، جس راستے پہ چلنا شروع کیے جذبات کی رو میں بہ کے چلنا شروع کیے، بعد میں معلوم ہوا کہ بڑی مشکل جماعت میں آ گیا ہوں، مشکل راستے پہ آ گیا ہوں، بڑے جو ہے پرخطر راستوں سے گزرنے والی جماعت کے ساتھ میں جڑ گیا ہوں، تو اس طریقے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے مطالعہ وسیع کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، اپنے گھر پہ توجہ دینا پڑے گا، اپنی بستی پہ توجہ دینا پڑے گا، ہمارے اندر پڑھنے پڑھانے کا رجحان، سوچنے سمجھنے کا رجحان، تجزیہ اور منصوبہ بندی کا رجحان پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس سطحی سوچنے والے بہت لوگ ہیں، دور رس سوچنے والے نہیں ہیں، آج سے 5 سال کے بعد کیا ہوگا، آج سے 10 سال کے بعد بکھرا ہوا ٹاؤن کا ویژن کیا ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کہاں ہونا چاہیے 10 سال کے بعد، ٹانڈور ٹاؤن میں ٹانڈور کہاں ہونا چاہیے، یہ نہیں۔ تو میں بات کو جو ہے مختصر کرتا ہوں، 5 منٹ دیجیے۔ بعض جگہ یہ ہے کہ مجھ پر بہت بوجھ ڈالا جا رہا ہے، غیر ضروری احساس ہے، غیر ضروری احساس ہے میرے بھائی، یہ مجھ پر بہت بوجھ پڑ رہا ہے جماعت کا، ہم جو ہے واقعتاً اس کا جائزہ لیجیے، ارکان کے اجتماع میں بات رکھیے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو ایسا بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو وہاں کم کروائیے بوجھ، لیکن یہ شکوہ کرنا کہ کام تو میں کر رہا ہوں کوئی کرتا نہیں، اور دوسرے کر رہے نہیں، کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، ذمہ داریوں سے کترانے کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، دوسروں پر ذمہ داریاں ڈالنے کا جو رجحان، یہ غلط رجحان ہے، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ داری خود کام کرتا ہے پورا، دوسروں پر اعتماد ہی نہیں کرتا، کرسیاں بھی وہی جمائیں گا، بینر بھی وہی لگائے گا، مائک بھی وہی درست کرے گا، تو یہ کیفیت غلط ہے۔ جماعت کے اندر تو اجتماعی کام کرنا ہے،
ڈیلیگیشن آف اتھارٹی، خواتین میں بھی یہ چیز کی ضرورت ہے کہ خواتین دوسری خواتین پر اعتماد کریں، ذمہ داریاں بانٹے. ایک خاتون کرنے والی وہی بیت المال جمع کرتی ہے، وہی جا کے اجتماعات میں تقریریں کرتی ہے، وہی لوگوں کو کونوں پہ دعوت دیتی ہے، وہی دعوتی کیمپ میں شریک ہوتی ہے، وہی اسلامی معاشرے کے کیمپ میں شریک ہوتی ہے. تو پھر ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، ہم افراد کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں کر رہے. ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہونا چاہیے، دیگر افراد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. تنظیم آسانی کے لیے ہے، منظم اور مرتب کرنے کے لیے ہے کاموں کو. تنظیم کو بت نہیں بنانا چاہیے. فلاں 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 اے بی سی ڈی 4 چیزیں طے کر دی ویسے چونا ہر حالت میں، ایسا نہیں ہوگا. تنظیم کو بت اور تنظیم کو زنجیریں نہیں بنانا ہے ہم کو. تنظیم تو ہم اپنے کاموں کو آسان بنانے کے لیے کیے ہیں، اس کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے. تنظیم کی دشواری ہوں گی سوچ کے نئے افراد کو جوڑنے سے گریز. بھائی 10 ارکان ہیں ٹھیک ہے، 15 ہو جائیں گے تو ان کو مینٹین کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان پر نظر رکھنا مشکل ہو جائے گا ارکان. لہذا ارکان نہ بنایا جائے، نئے کارکنان نہ بنائے جائے، نئے لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دیا جائے، اپنے حلقے میں آنا نہ دیا جائے. یہ غلط رجحان ہے جن سے ہم کو بچنا چاہیے. مالیے کے بارے میں بولتا ہوں، اعانت عمومی 2% دینا ہے میرے بھائیوں. جو بھی کمانے والے ارننگ اپنے پورے گراس انکم پہ 2% دینا ہے، بیسک پہ نہیں، گراس انکم پہ 2% دینا ہے. اور آپ کا سی ٹی سی جو بھی ہے وہ سی ٹی سی کے حساب سے آپ ڈیوائڈ کر کے 2% منتھلی کیا ہوتا ہے وہ دینا آپ کو، آپ کی ایمانداری سے دینا ہے. خواتین اپنی پاکٹ منی سے اپنے بچت کے پیسوں میں سے دے گی، اس کے لیے 10% ان کی انکم جو بھی رہے گی، جو بچت رہے گی اس میں سے دینا ہے. 2% اس لیے تنخواہ میں سے، تنخواہ کی رقم بہت زیادہ ہوتی ہے، جو بچا کے رکھ لی جائے بہت مختصر. شیخ یاسین جو تھے، شیخ احمد یاسین 2 ہاتھ اور 2 پیر سے معذور تھے، لیکن انہوں نے جہاد فلسطین کی قیادت کی ہے. آپ کو معلوم ہے، معذور، 1 ہاتھ 1 پیر سے معذور شیخ احمد یاسین کو کیسے دنیا سے جو گزر گئے وہ معلوم ہے. شہید کیا گیا ایک اپاہج کو، بم گرایا گیا ہے، سید شیخ احمد یاسین کو شہید کیا گیا ہے. ایسے عزم و استقلال سے انہوں نے کام کی، 70 سال کی عمر تک پہنچ گئے، اپاہج ہوتے ہوئے جہاد فلسطین کی انہوں نے قیادت کی ہے. نظامی صاحب جو 90 سال کو پہنچ گئے تھے، ان کو پھانسی دیا گیا ہے بنگلہ دیش کے سابق امیر جماعت کو، مطیع الرحمان نظامی صاحب کو. ملا عبد القادر صاحب کو جب ان سے ملنے کے لیے ان کی اہلیہ آئی اور بیٹا آیا تو انہوں نے کہا جنت میں ملاقات ہوگی، اب نہیں ملو گا، جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. یہ کیفیت. مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، رات میں خراٹے مارتے ہوئے سو رہے ہیں. دربان نے کہا میرے لیے بددعا نہ کیجیے، خدا را آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی دن میں صبح الگ صبح پھانسی چڑھائی جاتی ہے، وہ سوتا ہے ایسے خراٹے مار کے بے چین ہو کے، آپ تو اللہ والے ہیں. میاں طفیل محمد دیکھتے ہیں، میاں طفیل محمد کے مولانا مودودی کے بچے غمزدہ ہوتے ہیں. میاں طفیل محمد بولتے ہیں ابا جان کو پھانسی ہو جائے تو وہ اللہ سے مل جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. بچوں تم ڈرتے کیوں ہو؟ میں سرپرست تمہارا چچا زندہ ہوں، تمہاری کفالت میں لیتا ہوں. میاں طفیل محمد کی وہ کیفیت. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے آخری وقت کہا کہ میں جب آنکھیں سونا چاہتی تھی میں انہیں جگاتے ہوئے کتابیں لکھتا رہا، آج بوڑھا ہو گیا ہوں سونا چاہتا ہوں، میری آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی. اس وقت جبکہ ہڈیاں آرام کرنا چاہتی تھی میں نے انہیں تھکایا، آج ہڈیاں مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، نیند نہیں آ رہی مجھے آخری وقت پر. مولانا مودودی نے 150 کتابیں چھپی لکھی، رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے، تہجد کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھ کے مؤذن سے پہلے فجر کی نماز کے لیے مسجد کو جاتے تھے. ایک دشمنان اسلام کی طرف سے کسی نے مارنے کے لیے مولانا مودودی کو آ گیا، اس کو کہا گیا کہ سیفسٹ پلیس یہ کہ فجر کی نماز میں مودودی صاحب آتے، کوئی نہیں رہتے، اکیلے میں مار دے سکتے. جب وہ پہنچا مسجد میں تو مودودی صاحب کو مؤذن سے پہلے پایا اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے پایا، اس کے دل میں ایک دم ہیبت طاری ہو گئی اور آ کے کنفیس کر لیا میں آپ کو مارنے آیا تھا، اتنے نیک آدمی کو میں کیسے مار سکتا، جو نیند کو قربان کر کے مؤذن سے پہلے مسجد میں حاضر، ایسے فرد کو مار کے کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ میں قطعاً جو ہے نا آپ کو نہیں مار سکتا، توبہ کر لیا. یہ کیفیت جو ہے جو افراد کے پاس تھی، انہوں نے حفظ جان بنا لیا تھا. ہمارے لیے کہیں نہ کہیں معافی چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، دینی کلب سمجھ لیے ہیں. وقت فرصت ملتی ہے تو انشاءاللہ ہم جماعت میں دیں گے، ہم جب طبیعت میلان کھاتی ہے اس طرف تب جو ہے ہم آئیں گے، ورنہ ہم جو ہے
رخصت لے لیں گے، ورنہ ہم تساہل سے کام لیں گے، آرام پسندی سے کام لیں گے، دیگر کاموں پہ توجہ دیں گے۔ بھائیوں باتیں بہت ہے، باتوں کو جو ہے ختم کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت اگر ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی اخلاق کی جیسی کیفیت، تو ہم تحریک اسلامی میں ٹائم پاس کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تحریک اسلامی جو مقصد کے لیے، اقامت دین کے لیے اٹھی ہے، دامے درہمے سخنے صلاحیتوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ، مال کے ساتھ، جان کو جب تک نہ کرنے کا عزم ہو اور جد و جہد نہ ہو، قربانی دینے کے لیے آمادہ نہ ہو، تو یہ کیفیت زبانی جمع خرچ ہے، اور یہ تحریک کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تحریک کے لیے ہمدردی کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ سمجھو کہ میں بدلوں گا تو جہاں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں تبدیلی رونما فرما، ہماری حقیر کوششوں کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول کر، ہمارے صلاحیتوں کو اجاگر کر، رویہ